حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا تھا قرآن پاک کبھی پرانا نہیں ہوگا، جب بھی پڑھو گے نیا مزہ ہی آئے گا، نیا سرور ہی آئے گا، نئی کیف۔ بڑے بڑے کٹر کافر قرآن پاک سنتے تھے نا۔ ایک دن عتبہ کہنے لگا ابو جہل سے اور دیگر لوگوں سے کہ بڑی ہو گئی لڑائی، بڑی ہو گئی بحث، اس طرح کرتا ہوں میں جا کے نہ تو محمد ابن عبداللہ صلی اللہ میں جا کے بات کرتا ہوں حضور سے۔ عتبہ آ گیا، کہنے لگا میں مذاکرات کرتا ہوں۔ سب نے کہا چل تو سیانا آدمی ہے، سمجھدار ہے، چلا جا۔ جا کے نہ تو وہی باتیں جو وہ ہمیشہ کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام سے کہنے لگا ہم سارے آپس میں ہیں، برادری ہے، قبیلہ ہے، ایک شہر ہے، پھر بھی لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں۔ جو آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ الگ ہو گئے، جو ہمارے معاذ اللہ طریقے پہ ہیں وہ الگ ہیں، تو کوئی بات چیت نہ کر لیں بیٹھ کے۔ تو حضور نے فرمایا کرو نا۔ کہنے لگا اگر آپ سرداری چاہتے ہیں تو ہم دیتے ہیں، اور اگر آپ مال و دولت چاہتے ہیں تو معاذ اللہ ہم دیتے ہیں۔ جو آپ کہتے ہیں ہم کرتے ہیں، کسی طرح کا بھی آپ کا مطالبہ ہے تو ہم پورا کرنے کو تیار ہیں، تو آپ بتا دیں ہم وہ کر دیتے ہیں۔ وہ بڑی اس نے لمبی چوڑی تقریر کی، جتنی آفریں گنا سکتا تھا گنوائیں۔ کریم خاموش رہے۔ جب اس کی بات پوری ہو گئی تو حضور فرمانے لگے میں بھی کچھ بولوں؟ کہنے لگا بولیں۔ میرے نبی پاک نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا، چند آیتیں پڑھی، کھڑا تھا بیٹھ گیا، پھر اٹھ پڑا، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر آتا ہے۔ حضور نے تلاوت ختم کی، کہا کوئی بات کرنی ہے؟ کہنے لگا نہیں مجھے اجازت دے دو۔ واپس گیا، جب گیا نا تو ابو جہل دور سے دیکھ کے کہنے لگا جو گیا تھا وہ تو عتبہ تھا، اور یہ جو آ رہا ہے یہ کوئی اور ہے، یہ کوئی اور ہے، یہ وہ نہیں ہے جو گیا تھا۔ واپس آیا تو کہا کیا طے ہوا؟ کہنے لگا یار طے کیا کرنا ہے، میں نے شاعر بھی دیکھے، کاہن بھی دیکھے، جادوگر بھی دیکھے، میں نے زمانہ گھوما ہے، پر جو قرآن وہ پڑھتے ہیں وہ بندے کا کلام نہیں، وہ رب کریم کا ہی کلام ہے، وہ اللہ کا کلام ہے۔ تم نہیں مقابلہ کر سکتے، تم باز آ جاؤ، وہ تمہارے پاس کی بات نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے کہ اگر کوئی کتا بغیر پانی پیے مر گیا فرات کے کنارے صحرا میں، اس تک پانی نہیں پہنچا، انسان کی بات نہیں، یہاں تو عورتوں کو اسپتال میں جگہ نہیں ملتی تو وہ رکشے میں بچے پیدا کر لیتی، یہاں تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں دوائی میسر نہیں آتی اور وہ مر جاتے۔ کتا اگر میری حکومت میں پیاسا مر گیا تو عمر فرماتے ہیں اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ ڈیوٹی تو تیری تھی نا، ذمہ داری تو آپ کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ ایک اونٹ زخمی ہو گیا، کسی نے اسے زخمی کر دیا۔ تاریخ الخلفاء میں امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے لکھا ہے اونٹ زخمی ہو گیا، اونٹ کی نا گردن پر نشان لگ گیا زخم کا۔ اس زمانے میں طریقہ تھا کہ کپڑا جلا کے نا زخم پہ لگایا جاتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا اب 60 سال عمر ہے، بوڑھے آدمی ہے، جسمانی طور پر بھی کمزوری آ جاتی ہے عمر کے حساب سے۔ اونٹ کی نکیل کے ساتھ پہلے اسے باندھا، پھر وہ کپڑا جلایا، پھر اپنے ہاتھوں سے اونٹ کا وہ جو زخم تھا نا اس پر وہ کپڑا ڈالنے لگے، اس کو ٹھیک کرنے لگے۔ تو صاحبزادے آگے بڑھے، وہ کہنے لگے ابا جی یہ اونٹ ہے اور آپ اس کے زخم کو چھیڑ رہے ہیں، وہ آپ کو تکلیف بھی پہنچا سکتا ہے، تو یہ آپ 2-3 غلاموں کے ذمہ لگا دیں، وہ اس کے زخم پر دوائی مرہم پٹی کر دیں گے، یہ آپ کو کاٹ ہی نہ لے۔ تو کہتے ہیں حضرت عمر فاروق نے میری بات کو جھٹکا، فرمانے لگے پیچھے ہٹ جا، حکومت میری ہے کہ غلاموں کی ہے؟ ذمہ داری میری ہے کہ غلاموں کی ہے؟ فرمایا پتر میں تو ڈر رہا ہوں کہ کہیں یہ اونٹ کی قیامت میں میری شکایت نہ کر دے، یہ میری شکایت نہ کر دے کہ اللہ میں بیمار ہو گیا، زخم لگ گیا، حکومت عمر کی تھی اور کسی نے مجھے پوچھا ہی نہیں۔ محبوب فرمانے لگے لوگوں یاد رکھنا قیامت قائم ہوگی، ان جملوں کا حسن ملاحظہ کر لیں۔ فرمایا قیامت قائم ہوگی، تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے، اور فرمایا تمہارا رب تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا۔ یہ خطبہ حجت الوداع میں کریم نے فرمایا صبح تم اٹھے کیا عمل کیا، اللہ پوچھے گا، کسی سے ملاقات ہوئی طرز کیا تھی، سوچ کیا تھی، اللہ پوچھے گا، لین دین میں کیا معاملات تھے، تمہارے اعمال کے، اللہ سے ملاقات ہوگی، وہ کھڑا کر کے پوچھے گا۔ اور حدیث میں کئی جگہ پہ حضور نے فرمایا وہ تم سے سوال کرے گا، تمہیں جواب دینا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں تیار رہنا چاہیے، تیار۔ ہم نا
मिन्नत करते हैं आखिरी दिन हो ना, तनख्वाह दार लोग कहते हैं यार ये आखिरी अयाम चल रहे हैं, कोई खर्चा ना बताओ, इसलिए कि हिसाब के मत्थे लगना है। आखिरी दिनों में, बजट के दिनों में लोग परेशान होते हैं कि हिसाब देना है। जब रब से मुलाकात करेंगे और वो हिसाब मांगेगा, कितना मुश्किल काम है। और एक मकाम पे हुजूर ने फरमाया जिससे अल्लाह ने हिसाब मांगा वो तो उलझ गया, दुआ करो वो हिसाब मांगे ही ना, बेहिसाब ही बख्शिश फरमा दे। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों अल्लाह तुम्हारी सारी दुआएं कबूल करता है, लेकिन उसके 3 तरीके हैं, 3 जिहते हैं दुआ की कबूलियत की। या तो जो तुम मांग रहे होते हो रब वही तुम्हें अता कर देता है, या वो तुम्हारे हक में बेहतर नहीं होता जो तुम मांग रहे हो, अल्लाह उसके बदले तुम्हें कोई और चीज दे देता है। और हुजूर फरमाते हैं कई दफा ये होता है कि तुम्हारे हक में कुछ भी बेहतर नहीं होता, दुआ तुम्हारी अल्लाह फिर भी रद्द नहीं करता। तीसरी सूरत में रब तुम्हारी दुआएं ज़ख़ीरा कर लेता है और उन दुआओं के बदले अल्लाह क़यामत में तुम्हें अजर अता फरमा दे। ये नौजवान दोस्त मेरी बात लिख लें, परेशान लोग मेरी बात लिख लें, जिनके पास कुव्वत फैसला नहीं वो इस बात को लिख लें। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुझसे फरमाया था, अब्दुल्ला सुन, अगर सारी दुनिया मिल के तेरा कोई नफा करना चाहे कर नहीं सकती जब तक मेरे रब की रजा ना हो। और फरमाया सारी दुनिया मिल के तेरा कुछ बिगाड़ना चाहे तो अब्दुल्ला बिगाड़ नहीं सकती जब तक रब करीम की हिकमत का तकाजा ना हो। हमारे हजरत साहब फरमाया करते थे, जमीन के ऊपर काम, नीचे जाके आराम। वो किसी ने कहा था जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, फिर तू हश्र तक सोता रहेगा खाक के साए तले।